بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورۃ النحل ترتیب کے لحاظ سے 16ویں نمبر کی یہ سورت ہے، 14ویں سپارے میں واقع ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ آسمان سے بارش کا نزول، اس سے مختلف قسم کے ثمرات پھل پیدا کرنا، دن اور رات کا تبدیل ہونا، سمندر سے لخمن طرین کا ذکر، تر و تازہ مچھلی کا گوشت، موتی مونگے ہیرے جواہرات کا ذکر، اور پھر زمین کے اندر پہاڑ، نہریں، شہد کی مکھی جس کا خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، جس نام پہ یہ صورت رکھی گئی ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ جانوروں کا گوشت، ان کا دودھ اور ان کے گوبر اور خون سے دودھ کو الگ کر کے کیسا صاف اور شفاف قسم کا رزق بندوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ انگور، کھجور اور طرح طرح کی نعمتیں، اور پھر انسان کی تخلیق، دادا پردادا پوتے دوتے سب کا ذکر اس میں، اور پھر جانوروں کے چمڑے سے، کھال سے، بالوں سے مکانات بنانا، یعنی تمبو ٹینٹ لگانا، اور پھر کپڑے بنانا اسے، لوئیاں چادریں وغیرہ، اور پھر پہاڑوں کو چیر کر اس کے اندر سرابیل تقیکم، سرائیں بنانا، سرنگیں بنانا، تاکہ تمہیں جنگ سے، گرمی سے، دشمن سے بچا سکیں۔ کتنی کتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں۔ تو اس نحل کو، سورت کو، اس شہد کی مکھی کا ذکر کر کے انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وَأَوْحَ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، تیرے رب نے وحی کی ہے۔ اب وحی تو انبیاء کو کی جاتی ہے، یہاں وحی کا معنی الہام، ایک خیال، ایک تصور، ایک یقین، ایک بات دل میں ڈالنا کہ تم یہ کام کرو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے ماں کی طرف وحی کی، ان اردی ہے، اس کو دودھ پلا۔ وحی کے مختلف معنی ہیں۔ وحی کا حقیقی معنی وہ ہے جو انبیاء پہ نازل ہوتی ہے، احکامات خداوندی نازل ہوتے ہیں، نبوت اور رسالت کے جو پیغامات ہیں وہ پہنچانا۔ اور باقی جس کی طرف وحی کا لفظ ذکر کیا جائے اس کا مطلب الہام ہے، کشف ہے، وہ یقینی بات ہے جو دل میں اترے اور وہ کر گزرے، اور وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہو۔ ان اتخذ من الجبال، پہاڑوں کے اندر چھتیں بنا، اپنے گھر بنا۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر پھولوں کے رس چوس کر اس کے اندر سے شہد نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فیہ شفاء للناس، جو لوگوں کے لیے شفا کا کام ہے۔ یخرج من بطونہا مختلفا الوانہ، مختلف قسم کے، رنگا رنگ کے۔ برحال سورہ نحل کو جب پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں، ہر ایک نشانی پہ عقل دنگ رہ جائے۔ وہ شہد کی مکھی جس کے اندر سے یہ نکلتا ہے مادہ، اور یہی مادہ اگر کسی اور چیز سے نکلے جس کو پاخانہ اور پیشاب کہا جاتا ہے، تو کیا کوئی انسان کھائے گا اسے؟ یہ رب کی قدرت ہے، یہ رب کی حکمت ہے کہ اگر ایک مکھی کے پاخانہ اور پیشاب کو کھانے کا حکم دیا اور اس میں کہا کہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے، تو یہ سوچنے اور سمجھنے اور دعوت فکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھی کو مخصوص کیا۔ اس کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، سنی ہوئی ہے،
کہیں نظر سے پڑی نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک ڈالا اور اس مکھی فلائی اور شہد کی مکھی کو بی کو حکم دیا چاٹ لو. اس مکھی نے انکار کر دیا، اس شہد کی مکھی نے چاٹ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی کہ جا تیرے پیٹ سے نکلنے والا پاخانہ پیشاب لوگوں کے لیے شفا ہوگا. اور جب اس مکھی نے یہ بات سنی تو یہ ہاتھ ملتے رہ گئی، دونوں پروں کو یوں ایسے ملتی ہے نا، اسی لیے اس کو ذباب کہا جاتا ہے. بار بار آتی ہے دوں، اس کو دفع کیا جاتا ہے. ذباب کا مطلب دفع ہو جاتا ہے، پروں میں کو ملتی ہے. یہاں بھی دیکھے بیٹھتے. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ سورہ نحل کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن دنیاوی نعمتوں کا اس سے حساب نہ لیا جائے گا. کتنی بڑی کمال کی بات ہے. اور ویسے بھی یہ رمضان ہے، رمضان کے کھانے پینے کا، افطاری کے دوران کا جتنا بھی خرچ اخراجات ہوتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. اور حسن ہمارے ملک پاکستان یا جہاں جہاں بھی کہیں مسلمان بستے ہیں، جتنا پورا سال میں خرچ نہیں کرتے اس سے کئی گنا زیادہ اس رمضان کے مہینے میں خرچ کر لیتے ہیں، اور ان کے خرچ کا احساس بھی نہیں ہوتا کہاں سے آ رہا ہے، کدھر خرچ ہو رہا ہے. غریب سے غریب بندے کی افطاری بھی دیکھ لیں، صدقہ دیکھ لیں، خیرات دیکھ لیں، ہر چیز دیکھ لیں، اس کا حساب نہیں ہوگا. مہمانوں کے اوپر خرچ کرنے کا حساب نہیں ہوگا، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا حساب نہیں ہوگا. جتنی مرضی فضول خرچی سے کام لیں، افطاری میں، رمضان میں، رشتہ داروں میں. اور پھر اوپر سے کمال یہ کہ اگر کوئی سورہ نحل کی کیا کرے گا، تلاوت کرتا رہے گا تو اس سے جتنی بھی نعمتیں ہیں اس دنیاوی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی گندم کھائی ہے، کتنے چاول کھائے، کتنے انار کھائے، کتنے انگور کھائے، کتنی کھجوریں کھائی ہیں، کتنی ہوا استعمال کی ہے، کتنا پانی استعمال کیا. کچھ حساب نہیں لیا جائے گا. یہ کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک فضل ہے. اور نیک وصیت کرنے والوں کی طرح اس کو ثواب ملے گا. جو بندہ نیک وصیت کر کے مرتا ہے نا، نیک وصیت سے مراد اپنی اولاد کو حافظ قرآن بننا، عالم دین بننا، کنواں کھدوا لینا، گلیاں پکی کروا لینا، مسجد بنوا لینا، ماں باپ کے نام پر کوئی صدقہ اور خیرات کرتے رہنا. اس وصیت کرنے والے کو بہت ثواب ملتا ہے. اچھی اور نیک وصیت کرنے والوں کو، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے کام کرنا. باپ کے جتنے بھی دوست ہیں اور ماں کی جتنی بھی سہیلیاں ہیں، ماں باپ کی فوتگی کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد، باپ کے دوستوں سے اور ماں کی سہیلیوں سے وہ اگر اچھا سلوک کرے گا تو یہ سمجھیں کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی، اس نے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کی. لیکن کیا مجال کہ ہم ایسا کریں. ہم تو ایک ذرہ سی بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں کیوں اس کے ساتھ ایسا کروں. ایسا نہیں. تو جو کہ سورہ نحل پڑھے گا تو اس کو یوں ایسے نیک وصیت کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا. اور جو شخص پورے مہینے میں ایک دفعہ، تو مشکل تو نہیں ہے، پورے مہینے میں ایک دفعہ سورہ نحل کی تلاوت کرے گا تو اس سے کوئی تاوان نہ لیا جائے گا. تاوان کوئی ٹیکس، کوئی زبردستی کا جگہ ٹیکس جسے کہتے ہیں، زبردستی کے بل جو اوور بلنگ بے شمار، ان باتوں کی طرف نہیں جاتا. لیکن میں ایک تاوان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ اس سے نہیں لیا جائے گا. اور پورے مہینے میں سورہ نحل کو تلاوت کرنا کون سا مشکل ہے، ایک دفعہ. اور ہے بھی ٹوٹل 5 سپارہ بنتی ہے، 3 پاؤ بنتی ہے. 14ویں سپارے کے ایک پاؤ گزار کے آگے شروع ہوتی ہے اور 15ویں سپارے کے جاتی ہے. اس کی تلاوت کرنے میں ٹوٹل حافظ قرآن کو 10 منٹ لگیں گے، اور کوئی پڑھے 15 منٹ لگ جائیں. تو پورے مہینے میں جو ایک دفعہ پڑھے گا تو اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا. اور 70 قسم کی مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوگا. 70 قسم کی بیماریوں مصیبتوں سے یہ بچ جائے گا، جن میں سے کم مصیبت، بیماری، آفت، دیوانگی، پاگل پن، جنون، برس اور جزام ہیں.
جزام کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری، وہ انسان کا جسم جو بالکل چٹا پر جدہ پھلبری جسے کہتے ہیں، اس سے محفوظ رہے گا. یہ کم سے کم ہے. تو جو 70 میں سے آخری درجے کی ہوگی اس کا حساب لگا لیں. یہ قرآن کی عظمت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ لاؤ نا دنیا کی کوئی کتاب، کسی بڑے دانشور کی لکھی ہوئی، کسی بڑے فلاسفر کی لکھی ہوئی، کسی بڑے حکیم و طبیب کی لکھی ہوئی کتاب ایسی لاؤ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری اس کتاب کو پڑھو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. ایک شخص مجھے ملا نا، وہ کہنے لگا ہمارے پیر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس گھر میں ہو تو وہ گھر جادو و جنات سے پاک رہتا ہے. تو میں نے اسے کہا پھر قرآن پاک کو کسی لائبریری میں رکھ کے آؤ اور وہ پیر صاحب کی کتاب کو اپنے گھر میں لے آؤ. ایسے عقائد کے لوگ بھی ہیں. پیر صاحب کی کتاب کو گھر میں رکھنے سے جادو جنات ختم ہو جاتے ہیں، اور رب کی کتاب کو گھر میں رکھے ہاتھ بھی نہ لگائیں اور پھر جادو جنات کا شکار بھی ہو جائے. ایسی عقل کے لوگوں کا علاج کیا ہے جی؟ یہ رب کا کلام ہے، معجز ہے. اس کا اعجاز اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو مہینے میں ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 قسم کی بیماریوں سے اور آفتوں سے، مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں. اور سب سے کم ترین دیوانگی ہے، برس ہے اور جزام ہے. اگر کوئی سورہ نحل کو 21 بار پڑھے تو اس کے دشمن جو ہیں، اب دیکھیے اس بات پہ کتنے تبصرے اور کتنے کمنٹس آئیں گے. دشمن کا نام لے لیا، دشمن تتر بتر ہو جائیں گے، ان کو اپنی پڑ جائے گی، وہ کسی اپنی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے کہ ان کو اپنے مخالف کی ہوش ہی نہیں رہے گی. سورہ نحل کے پڑھنے والے کا کمال یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی حاسدین ہیں، اس کے ساتھ جتنے بھی فاسدین ہیں اور بد نظری رکھنے والے ہیں، بد عقیدگی رکھنے والے ہیں، وہ تتر بتر ہو جائیں گے، ان کو اپنی پڑ جائے گی، ادھر کی ہوش ہی نہیں رہے گی. 21 مرتبہ پڑھیں. اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا انسان. کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے دشمن، اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکیں گے. اس کلام کو پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح. الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک حرف، ایک ایک جز، ایک حرف کی تفسیر لکھنے بیٹھیں، بیان کرنے بیٹھیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا اعجاز ختم نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کے دشمن اسے جان سے مارنا چاہتے ہوں، جان سے مارنا چاہتے ہیں، ہوتی ہیں نا، اختلافات ہوتے ہیں، نسلوں کے نسلوں تک چلے جاتے ہیں، اور اسے ہلاکت کا خوف ہو تو ایک ہی مجلس میں ایک آدمی یا کئی آدمی مل کر 108 بار پڑھیں. 108 بار پڑھیں. اور 108 بار پڑھنے کی بھی اس میں ایک حکمت ہے. 108 کا عدد کل بھی بنتا ہے 9، اور 9 جو عدد ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا عدد ہے. یہ سمجھ لینا، یہ سوچ لینا. ایک آدمی یا کئی آدمی مل کر ایک ہی مجلس میں 108 بار پڑھیں تو دشمن، بڑے سے بڑا دشمن بھی مطیع و فرمان بردار اور عاجز اور مسکین بن کر معافی مانگ لے گا. دیکھ لیں، آزما لیں. یہ رب کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا. وہ آوارہ اور پریشان ہو کر خوار ہوگا، ذلیل ہوگا، لیکن دشمن حقیقی ہو، جان کا، مال کا اور عزت نفس کا، بد عقیدگی کی وجہ سے. میرے پاس ایک علامہ صاحب آئے جو پنڈی کے بڑے مشہور علامہ صاحب ہیں، نام نہیں لیتا. کہنے لگے جی میرا کچھ سوچو، میرے بہت سارے حاسد و فاسد میں یہ مشکلات کا شکار ہوں. تو میں نے ان کو صرف یہ اشارہ دیا تھا کہ اپنے گلی محلے میں دیکھیں کہ آپ کے دشمن کون ہیں. مسلک کے لحاظ سے وہ کٹر بریلوی تھے، اور ان کی گلی کے اندر 2 مساجد اور تھی جو بریلیوں کے بڑے کیا ہیں، دشمن ہیں، ناقد ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ لفظ پڑھا کریں. بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے مشہور ہیں، مقرر ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کو جو بھی پڑھے گا اپنے دشمن سے حفاظت. اور میرے شاہ صاحب کو لوگوں نے کہا نا آپ کے بہت سارے دشمن ہیں تو آپ اپنے کو باڈی گارڈ رکھ لیں.
تو آپ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. تو لوگوں نے کہا حضور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب کا صیغہ ہے، یعصمک، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا. تو حضرت میرے الشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کاف جو ضمیر ہے مخاطب کی، اس کاف کی اوٹ میں ہم بھی ہیں. وہ بات ہے کہ بزرگوں کا پیچھے ہاتھ ہو، ان کا نظر کرم ہو اور خدا کی کلام کا یہ سہارا ہو تو پھر کوئی بڑے سے بڑا دشمن کچھ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، قبیلوں کے بڑے بڑے سردار، اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہجرت کی رات آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا. تو آپ سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے، خود تو نبی تھے نا، اللہ کے پیارے تھے، لیکن پھر بھی اس کلام کا سہارا پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. دشمن ہکا بکا رہ گئے. دیکھا تو بستر پہ علی سویا ہوا، اور صبح جب اٹھے تو علی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، کسی عام بندے کا کلام نہیں. لہٰذا اس کو اپنے سینے کا نور بنائیے. یہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، پلسرات میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات دہندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اس کے ساتھ اللہ قائم کرنے کی.